ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. اور آج جس اسکالر نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے وہ بڑے خوبصورت اور نوجوان مذہبی اسکالر ہیں. میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری انس جواد نقشبندی صاحب. قبلہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ناظرین کرام وہ ہے عظمت قرآن. عظمت قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں آج بیان فرمائیں گے مولانا صاحب. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصف بھائی، پہلے تو آپ کا اور آپ کی 110 نیوز پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور میرے سننے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، اللہ پاک سب کو دین و دنیا کی عزتیں عطا فرمائے. آج کا خوبصورت عنوان جو آپ نے مجھے دیا، عظمت قرآن، اس کے حوالے سے جی تو واصف بھائی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کائنات میں جس کو بھی عظمت ملی وہ مدینے والے آقا کے صدقے ملی. بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ملی. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو نازل ہی آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. سب سے پہلی تو عظمت قرآن کی یہ ہے کہ یہ نبیوں کے نبی پر نازل ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کتاب اللہ کا بہت عظیم اور بہت اعلیٰ کلام ہے، سبحان اللہ، جو کہ دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، راحت عطا فرماتا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو وہ نماز پڑھے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے سابقہ اور آنے والے تمام علوم اس میں رکھ دیے. سبحان اللہ. بے شک یہی اس کی عظمت اور یہی اس کا مقام ہے. سبحان اللہ. اور یہ کتاب قرآن مجید پہلی جو کتابیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری، اب ان کا وجود نہیں ملتا. جی وہ اگر کہیں ہیں تو وہ تحریف شدہ ہیں، اپنے مرضی کے انہوں نے اس میں وہ پہلی کتابوں میں ترجمے کر رکھے ہیں. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی یہ عظمت ہے کہ جب سے یہ دنیا میں آئی ہے اور تب تک جب تک رہے گی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. سبحان اللہ سبحان. اور پہلی کتابیں ان کو حفظ کرنا بہت مشکل تھا، کسی نے نہیں کی. لیکن یہ کلام ایک ایسا کلام ہے، اللہ نے اس کو اس طرح عظمت بخشی کہ یہ اس سے محبت کرنے والوں کے سینوں میں بھی چلی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن پاک کی بہت ساری فضائل ہیں، بہت سارے مقام ہیں، جس میں ایک میں آپ کو عرض کروں گا جو میں آخری الفاظ ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ قرآن ایک شفا بھی ہے. بے شک. اور یہ اس مہینے میں نازل بھی ہوا. تو آپ کو ایک بیماری لاحق ہوئی کہ آپ کی ٹانگ پہ پھوڑا نکل آیا. جی. تو طبیبوں نے کہا کہ حضرت یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی. جی. تو اس لیے آپ کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. تو آپ کے ایک دوست سے جن کے پاس وہ گئے ہوئے تھے، جی، ولید بن عبد الملک، یہ تابعین میں سے تھے، حضرت عروہ بن زبیر. تو میں مختصر کرتا ہوں، وہ بادشاہ کے مہمان تھے لیکن ان کو یہ مرض لاحق ہو گئی. بادشاہ بڑا پریشان کہ میں اپنے دوست کو جب میرے پاس آیا ہے مہمان بن کر، اس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی، لیکن اب کوئی سد باب نہیں کہ میں اس کی ٹانگ کاٹ کے اس کو شفا ملتی ہے، اس کے علاوہ اور علاج نہیں ہے. جی. تو قصہ مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ طبیبوں کو ولید بن عبد الملک کہنے لگا کہ اگر آپ کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے میرے دوست کو، میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو. انہوں نے کہا تو پھر شراب کے 2 گھونٹ وہ پی لیں تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی. جی. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے، وہ تو حافظ ہیں اور آپ نے خود مکے میں کھڑے ہو کر دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے قرآن کا قاری بنا،
قرآن کو پڑھنے والا بنا، پڑھانے والا بنا. جی. اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین، اب یہ عظمت بھی دیکھیں قرآن کی، سب سے بہترین وہ ہو جاتا ہے امت میں جو قرآن پڑھے بھی اور پڑھائے بھی. یہ بھی عظمت ہے. تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مرض لاحق ہوئی، طبیبوں نے یہ کہہ دیا کہ شراب کے 2 گھونٹ پیے آپ بے ہوش ہوں گے، ہم یہ جو آپ کی ہڈی ہے وہ کاٹ لیں گے، ماس جو ہے جسم میں وہ بھی کاٹ لیں گے، تکلیف نہیں ہوگی. تو آپ نے کہا کچھ بھی ہو جائے، میرے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ شراب حرام ہے تو میں اس کا 1 گھونٹ بھی نہیں پیوں گا. اللہ اکبر. میں کیا رب کو. انہوں نے کہا کیا کیا جائے. انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر نے ولید بن عبد الملک کو کہا جو اس وقت کا بادشاہ تھا کہ تیرے اس سلطنت میں کوئی اچھی آواز والا قاری ہے جو قرآن بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتا ہو. جی. تو اس کو بلایا جائے. جب وہ ان کو بلایا گیا، بہت سارے قاری ہیں لیکن ایک قاری جس کی آواز بہت خوبصورت تھی، اس نے حضرت عروہ بن زبیر نے کہا تو قرآن کی تلاوت کر، میرا یہ علاج طبیب کریں گے. اب انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی. عظمت قرآن دیکھیے کہ جب انہوں نے تلاوت قرآن شروع کی تو آپ کو وہ سرور، وہ مستی، وہ محبت، وہ جامع محبت نصیب ہوئے کہ آپ کو وہ اپنی کیفیت کا پتہ ہی نہیں. تو وہ طبیبوں نے ماس بھی کاٹا، ہڈی بھی کاٹی، لیکن آپ کو پتہ تک نہیں چلا. اللہ. جی. قرآن کی عظمت، قرآن پاک کا مقام اور وقار یہ ہے کہ جب اس کو دل سے پڑھا جاتا ہے تو فرشتے بھی آ کے سنتے ہیں، اور جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، تکلیفوں کا سد باب بھی ہوتا ہے، تکلیفیں رہتی نہیں ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے عظمت قرآن کے حوالے سے جو بیان فرمایا. اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے. ناظرین اکرام، قرآن پاک کو پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ ماہ صیام جو ہے وہ ہم سے اس چیز کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت دن اور رات کے جو ہے پہروں میں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے 110 نیوز.